سر نئی پود کے ساتھ ہم کیسے بات کریں؟ ایک آدمی نے کسی درویش سے پوچھا کہ نئی پود کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے تو تم عبادت کرتے ہی رہتے ہو، اب تم نئی پود کے لیے عبادت کرو۔ نئی پود نے آپ کے عمل سے اپنا علم لینا ہے۔ اگر نئی پود کے سامنے آپ نے حسن عمل نہ کیا، اچھا عمل نہ دکھایا نئی پود کو، تو نئی پود اسلام کے علم سے آزاد ہو جائے گی۔ وہ باغی تو ہو ہی چکی ہے، پھر وہ دین سے باغی ہو جائیں گے۔ آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنا حسن عمل دکھاتا ہے تو پھر نئی پود اس کے کہنے میں آئے گی، نئی پود اس کا کہنا مانے گی۔ اگر وہ والدین کے اندر کوئی تضاد دیکھے گی، یہ وارننگ ہے، اگر یہ تضاد دیکھے گی کہ علم اور عمل میں فرق ہے، بیان اور اس کے عمل میں تضاد دیکھے گی، تو نئی نسل جو ہے وہ باغی ہو جائے گی۔ تو نئی نسل کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ راہ راست پہ لگایا جائے اور یہ بتایا جائے، یہ جو تمہارا سٹے ہے، یہ جو غرور کی دنیا ہے، یہ ویسے ہی متاع غرور ہے، دھوکہ ہے، اتنی معمولی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ دنیا ہے المتاع الغرور۔ تو نئی نسل کو یہ بات بتائی جائے، سمجھائی جائے۔ نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے ہیں۔ نئی نسل کو آپ یہ سمجھائیں کہ ترقی یافتہ کیا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ علم کو دیکھیں، آج علم بڑھتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، اردو لینگویج بہت بڑھ گئی ہے، ترقی کر گئی ہے، آج اردو زبان آسمانوں تک جا پہنچی ہے، جبکہ کل تو یہ بڑی معمولی ہوتی تھی۔ آپ کے ذہن میں کیا ایسی بات آ سکتی ہے کہ آج کل کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے جو اردو میں غالب سے بڑا پوئٹ ہے؟ آپ نہیں مان سکتے، آپ مان ہی نہیں سکتے۔ ثابت کیا ہوا کہ نئی نسل جو ہے وہ ہزار بار نئی نسلوں والی بات کرے مگر پرانی نسل کے اندر فوقیت قائم رہے گی۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ لاہور میں ایک درویش پیدا ہو گیا ہے جو داتا صاحب رحمت اللہ سے زیادہ مقام رکھتا ہے، تو کہنے والا بھی جھوٹا ہوگا اور وہ درویش بھی جھوٹا ہوگا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب کیا ہوا کہ نئی نسل جو ہے وہ پھر پرانی کتاب میں رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک فلسفی پیدا ہو گیا ہے، وہ بڑا فلسفی ہے، وہ سقراط سے زیادہ بات جانتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ناممکن ہے۔ گویا کہ تمام گریٹ پوائنٹس جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، ماضی میں مکمل ہو چکے ہیں۔ فرعون بھی مکمل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی مکمل ہو گئے، سقراط بھی مکمل ہو گیا، امیر خسرو رحمت اللہ بھی مکمل ہو گئے، بادشاہ شاہ زور بھی مکمل ہو گئے، ان کے تمام خزانے بھی آ چکے، ساری کی ساری انتہائیں جو ہیں وہ ٹچ ہو چکی ہیں۔ اب صرف ویڈیو، میوزک اور زور زور سے شور مچانا اور ڈیک لگانا رہ گیا ہے۔ نئی نسل کے پاس رہ گیا سائنس کا علم حاصل کرنا، اور پھر وہ امتحان دے یا نہ دیں، امتحانوں میں جلوس نکالنا، جلوس کے اندر شور مچانا اور ایگزامینر کے خلاف بولنا۔ تو نئی نسل اپنی عاقبت کو پہنچی پڑی ہے۔ اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے، انہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سناؤ، انہیں کہو کہ بزرگوں کا ادب کرو اور ماں باپ کی اطاعت کرو۔ نئی نسل کو اگر ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو ان کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو انہیں ماں باپ کی اطاعت سکھا دو، انہیں قرآن پاک کی یہ آیت ضرور سکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے یہ فرمایا ہے، یعنی ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، بس ان کو یہ سکھا دو تو نئی نسل بچ جائے گی۔ نئی نسل کے سامنے کوئی اچھا عمل کرو، اگر اس سے پہلے عبادت نہیں کرتے تھے تو اب کرو، کیونکہ اب نئی نسل یعنی اولاد آ گئی ہے۔ ایک آدمی تھا جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، فضولیات زیادہ تھیں، دوستوں نے دیکھا کہ اب تو بڑا نیک پاک صاف ہوا بیٹھا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے اور نیک بھی ہو گیا ہے۔ دوستوں نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے، کیا تو اللہ سے بہت ڈر گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ڈر نہیں گیا بلکہ مجھے پیر مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ کون سا پیر مل گیا ہے۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، پھر میں نے سوچا کہ اب میری بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب مجھے اچھے اعمال کرنے چاہیے جو میری بیٹی کے کردار پر اثر انداز ہوں۔ اگر پرانی نسل کو اتنی حیا آ جائے تو پھر نئی نسل محفوظ ہے۔ پرانی نسل کا کام یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اچھے عمل کا مشاہدہ کرائے۔ اگر نئی نسل نے اچھے اعمال دیکھ لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفوظ رہے گی، اس کو اچھا ابلاغ ہو جائے گا، ویسے بھی اللہ کے فضل سے کوئی سبب بن جائے گا۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، تو یہ واقعہ بھی ہو جائے گا۔ ان کے لیے دعا بھی کرو اور ان لوگوں کے لیے کوئی راستہ بھی بتاؤ۔ اگر نئی نسل کو بزرگوں کی اطاعت سکھا دو تو نئی نسل کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ بزرگوں کی اطاعت جو ہے یہ سکھانے سے ہوگی، بتانے سے ہوگی، یہ علم کی بات نہیں ہے۔ یہ بیچارے پریشان ہیں، نئی نسل والے لوگ، یہ آپ کے علم اور عمل کے تضاد سے پریشان ہیں۔